اس ویڈیو میں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے اور ان کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایرانی النسل مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ یکم محرم 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین کے بارے میں یہ وصیت کی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اتفاق کے رائے سے خلیفہ منتخب کر لیا جائے، اور 3 دن میں خلیفہ منتخب ہونا ضروری ہے۔ 3 دن حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے فرائض انجام دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد ان 6 حضرات کی میٹنگ ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ 3 اشخاص جو خلافت کے طالب نہیں ہیں وہ بقیہ 3 میں سے کسی کو اپنا حق دے کر خود سبکدوش ہو جانے کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق خلافت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ دونوں میں سے کون اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے کہ میں خلافت اسی کے سپرد کر دوں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا حق خلافت چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد خلافت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ چوتھے روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اسلامیہ کے تیسرے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ خلافت کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ان کی عمر اور ان کے فضائل کو دیکھتے ہوئے اور ان کو اس وقت کے اسلامی معاشرہ میں جو عرفی و اجتماعی مقام حاصل تھا پہ بالکل مناسب اور برمحل تھا۔ خلافت کا اعلان ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے اس شخص کو خلیفہ بنایا ہے جو اب زندہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے، اور ہم نے اس میں تقصیر نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے تو ان کے عہد میں فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 12 سال ہے۔ پہلے 7 سال غیر معمولی عروج و ترقی، وسعت فتوحات اور رضائیت میں گزرے، لیکن اگلے 5 سال سخت انتشار و پراگندگی رہی۔ مخالفین میں مصر کے لوگ سب سے زیادہ پیش تھے۔ انہوں نے مدینہ آ کر ڈیرے ڈال لیے اور گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کرنے والوں سے خطاب بھی کیا۔ محاصرہ کرنے والوں نے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کر دیا، جس کو ماننے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ خلافت سے دستبرداری سب سے آسان کام تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان، تمہیں اللہ ایک قمیض عطا فرمائے گا، لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، تم کبھی نہ اتارنا۔ یہاں قمیض سے مراد خلافت ہی تھی۔
اس کے بعد باغی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اسی عالم میں محمد بن ابی بکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑی اور حد درجہ بد کلامی کی۔ اس کے بعد کنانہ بن بشر بن عقاب اور عمرو بن الحق نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ عظیم واقعہ 18 ذی الحجہ 38 ہجری کو عصر اور مغرب کے درمیان پیش آیا۔ آپ کے خون کے کچھ قطرے قرآن مجید پر گر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔